ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بزرگان دین، معزز سامعین اور اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے. آج کا موضوع جو مقرر کیا گیا تھا وہ یہ کہ مسلمان بچوں کے متعلق کچھ کہا جائے اور انہی کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ہشام بن عروہ، ہم لوگ بچوں کے متعلق بچے کہہ کر کے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں، چھوڑ دو ایسے. بس ہر معاملے میں ہم نے بچے کہہ کر کے انہیں نظر انداز کر دیا. لیکن ہمارے اسلاف میں سے ہم دو عالم کا بطور مثال کے تذکرہ کرتے ہیں. ان سے اندازہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف اپنے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھا کرتے تھے. نمبر 1، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے طبقات کبریٰ میں ہشام ابن عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور امام تھے مدینہ المنورہ کے. لیکن جب یہ بڑوں کو حدیث کا درس دے کر کے فارغ ہوتے، باہر کھڑے ہو جاتے، اگر بچے کھیل رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو ان بچوں کو پکڑ کر کے بیٹھاتے اور حدیث رسول ان کو یاد کراتے. وہ یہ نہیں کہتے بچوں کا زمانہ کھیلنے کا زمانہ کھیلنے دو. اس قدر بچوں کی اہمیت تھی اسلاف کے نزدیک. بچوں کو بلاتے، پکڑتے، بیٹھاتے اور ان کو حدیث رسول سناتے. بعض لوگوں نے کہا ارے ان کو کھیلنے دو، کہا کھیلنے نہ دو. یہ آج کے بچے کل کے محدث بنیں گے. یہ آج کے بچے یہی کل بڑے بنیں گے. ہم لوگ اگر چلے جائیں گے، ان کو بھی نہیں تیار کریں گے تو اس وراثت کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک تو یہ ہے. نمبر 2، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے اور جن کی کتاب سنن ابی داؤد سیاستہ میں شامل ہے، بخاری اور مسلم کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ حدیث کی کتابوں میں سنن ابی داؤد کا ہے. اور سنن ابی داؤد جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور عوام کے سامنے رکھا
تو جن محدثین نے سنن کو دیکھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھا، ان کو اتنی حیرت ہوئی، ان میں سے تو بعضوں نے کہا سبحان اللہ ابو داؤد تو نے کیا غضب کی کتاب لکھ دی ہے یہ، من کان فی بیت ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم۔ ابو داؤد تو نے غضب کی کتاب لکھ دی، اگر کوئی انسان آپ کی لکھی ہوئی اس کتاب کا ایک نسخہ گھر میں رکھ دے فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ، تو سمجھو اس کے گھر میں نبی ہیں جو بار بار حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہی اپنے کندھے پر ایک تو کھجور کا تھیلا رکھ لیتے، اپنا توشہ رکھ لیتے، ایران کے علاقے سے نکلتے اور پیٹھ پر ایک مشک پانی لٹکا لیتے اور اپنا چھوٹا سا بچہ عبداللہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے گئے، کبھی کندھے پر بیٹھا لیتے، کبھی ویسے ہی پکڑ کے گھسیٹتے تھے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ ہے عبداللہ، لیکن عبداللہ آگے کیا بنے اس کا سبب ذرا دیکھیں۔ ان بچوں کو کبھی بچے سمجھ کر کے نظر انداز نہ، خاص طور سے آج کے بچے جو دادا سے بھی زیادہ جانتے ہیں، آج کے بچے یہ تو دادا اور نانا سے بھی زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ یہ آج زمانہ سب سے بڑا کمپیوٹر اور ٹیلی فون کا ہے، ان بچوں کو کیسے ہم نظر انداز کر دیں؟ واللہ میں کہتا ہوں شاید کمپنی کے بنانے والے نے جو معلومات نہیں رکھی ہوگی، گھر کے بچوں نے ٹیلی فون اور کمپیوٹر کی وہ معلومات حاصل کر لی، شاید کہ بنانے والوں کو بھی وہ چیزیں معلوم نہ ہو۔ میرے بھائی آج کے بچوں کی بڑی قدر کی جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں اور چھوٹا سا بیٹا عبداللہ اس کا ہاتھ پکڑ گھسیٹتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے تو رحم آتا کہ یہ کیسا باپ ہے، مشک کا پانی لٹکائے ہوئے، توشہ لادے ہوئے، اور اپنے چھوٹے سے بچے کس کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے ماں کے پاس چھوڑ دیتے، اور یہ اتنا ظلم کرتے ہیں اتنے بڑے امام ہو کر بچے کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بچہ تھک جاتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، بچے کو بیٹھ کے آرام کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑتے نہیں، برابر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دلوں میں رحم آیا تو انہوں نے آ کر کے پوچھا ابو داؤد کیا غضب کرتے ہو چھوٹے سے بچے کو، ارے اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیے ہوتے، تم اپنے ساتھ گھسیٹتے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، بات اصل گھسیٹ نہیں رہا ہوں، ہم نے بڑے بڑے علماء اور محدثین اور بڑے بڑے مفسرین سے ہم نے ملاقات کی، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اصل میں سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان بزرگوں سے تو آج ہم علم حاصل کر لے رہے ہیں، حدیث سیکھ لے رہے ہیں، حدیثیں سن لے رہے ہیں، اور ان کے بعد جو علم کا خزانہ ہے یہ قبر میں جائیں گے تو سارا خزانہ لے کے چلے جائیں گے، میں تو حاصل کر لے رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کے علم حاصل کرنے کے لائق ہونے سے پہلے یہ علماء قبر میں چلے جائیں، تو اسی لیے اس چھوٹے بچے کو بھی میں گھسیٹ کے لے جایا کرتا ہوں، ایک تو ان بڑے علماء سے علم حاصل کر لے گا اور اپنے بزرگوں سے دعائیں لے لے گا۔ اس مقصد کے تحت میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس عمر میں اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتا ہوں تاکہ بڑے علماء سے یہ بھی علم حاصل کر لے، ان سے اچھے سن لے۔ آج دنیا میں کوئی کرنے کے لیے تیار ہے، اور الحمدللہ یہی چھوٹا سا بچہ جس کے باپ نے بچہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیا، اس کے وقت کی قدر کیا، اور ایک دل میں ولولہ تھا کہ یہ بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے محدث، یہ بڑے بڑے فقیہ اگر اٹھ جائیں گے میرے بچے کے بڑے ہونے سے پہلے تو ہمارا بچہ ان کے علوم سے محروم رہ جائے گا، اس لیے بہتر ہے اپنے بچے کو ابھی ان سے ملاقات کرا دو، بچہ سن لے، صحبت سے فائدہ اٹھا لے، ان کی دعائیں لے لے۔ یہی عبداللہ اپنے وقت کے بغداد اور پورے اس خطے کے سب سے بڑے محدث بنے۔ ایک مرتبہ بادشاہ خلیفہ بغداد نے ان کے درس میں حاضرین کی تعداد سے متحیر اور متعجب ہو کر کے، حیران اور پریشان ہو کر کے لوگوں سے کہا
ذرا گنو اور اندازہ لگاؤ کہ ایک وقت میں اس کے درسے کے اندر کتنے طالب علم حاضر ہوتے ہیں بغداد کے اندر. تو پتہ لگایا گیا کہ 40 اور 50 ہزار کی تعداد میں ایک وقت اس بچے سے حدیث حاصل کرنے والے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بڑی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی چند باتیں بچوں کے متعلق عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو اور ہم سب بڑوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں اگر کوئی بچہ دنیا میں اگر کچھ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا اور ابھی سے اپنانا، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے اندر ان چیزوں کا شوق پیدا کریں تاکہ بچہ واقعی آگے بڑھ کر کے ایک نامی گرامی انسان بن سکے. نمبر 1، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. بچوں کو زیادہ جتنا آپ گناہ، حرام، ناجائز چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ. حرام کھانے، حرام پینے، حرام دیکھنے اور حرام یہ بھی ہے نہیں، کھانا پینا حرام، باقی سب حرام. حرام کھانے پینے، حرام سننے اور حرام دیکھنے، ان تمام محرمات سے اپنی اولاد کو بچایا جائے. اور جب ہمارے بچے حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ان کا مستقبل بڑا روشن ہوگا انشاءاللہ. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھا بچے برائی کہاں سے سیکھیں گے بھائی؟ گھر کے ماحول. آپ غلط فلمیں لگائیں گے، غلط اخبار لائیں گے، غلط تصویریں رہیں گی، جو چیز لے کے آئیں گے بچہ اس اثر ضرور قبول کرے گا. اب آپ ذرا بچائیں، بچے کی صرف عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی. لیکن آدمی کہتا ہے صاحب یہ بچہ جب تک گانا نہ لگا دیا جائے، کان میں فٹ نہ کر دیا تب تک اس کو نیند نہیں آتی. کتنے مہینے کا بچہ ہے؟ صرف 6 مہینے کا. سوچیں، اس کو اس حدیث سے آپ اندازہ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی کی روایت آپ ارشاد فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود، اے لوگوں یہ حجر اسود تو جانتے ہو کہاں ہے؟ کہاں ہے بیٹے حجر اسود؟ کالا پتھر کہاں ہے؟ مکے میں. ماشاءاللہ بچے، حجر اسود کہاں ہے؟ مکے میں، کعبہ کے اندر نصب ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں نزل الحجر الاسود وهو اشد بياضا من اللبن. آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو زمین پر نازل کیا جنت سے تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. حجر اسود، حجر اسود دودھ سے کے بعد میں لوگوں نے اسود کالا پتھر نام رکھ دیا، کالا ہو گیا تب، ورنہ یہ اصل میں حجر ابیض تھا، چمکتا ہوا پتھر تھا. چنانچہ آپ نے ساتھ میں حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جنتی پتھروں میں سے 2 یاقوت ہیں. اور اگر ان کے نور کو اللہ تعالیٰ ذرا کم نہ کر دیتا تو سورج و چاند کی شعاعیں بھی ان کے سامنے دھیمی نظر آتی. یہ حجر اسود اس طرح سے سفید تھا. اب سوال ہوا کہ کالا کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے ساتھ میں فسودت خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد اپنے گناہوں کو لے کر کے جب آئے اور اس کے سامنے گنہگار اپنے گناہوں کو لے کے کھڑے ہوئے، بوسہ دیا، استلام کیا، تو ان کے گناہوں سے یہ سجدی پتھر بھی کالا ہو گیا. نزل الحجر الاسود وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. یہ پتھر
دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اب آپ لوگ ذرا بتائیں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، جب وہ پتھر گنہگار کے گناہوں سے کالا ہو سکتا ہے تو ہمارے گھر میں حرام کاریاں گناہ ہوں گے تو بچوں کا دل کہاں سے سفید رہ سکتا ہے؟ پتھر تو غیر جاندار ہے اور بچے تو آپ کے جان۔ یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے، اس کو سمجھو۔ اپنے گھر کو گناہوں اور برائیوں سے پاک رکھیں، حرام کھانے پینے، حرام دکھانے، حرام سنانے سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھو۔ اگر بچوں کا مستقبل روشن چاہتے ہیں آپ تب فسودت خطایا بنی آدم، اسی لیے آج بڑے ہونے کے بعد جو ہمارے گھر گھر میں نفاق، گھر گھر میں لڑائیاں، آج ایک باپ اور بیٹے سے مصالحت، گھر میں سکون نصیب نہیں ہے، ساس اور بہو میں بن نہیں رہی ہے، بھائی اور بہن میں ملان پیدا ہوتا رہتا ہے، اس قدر معاشرے میں ہمارے لڑائیاں ہیں، اختلافات اور نفرتیں، بغض نات پیدا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ بعض روایتوں میں آیا یہ گھروں میں حرام کاریاں، خاص طور سے گانا بجانا جو ہے، گانا بجانا، یہ میوزک، یہ تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن حدیثوں کا نام منبت النفاق، یہ نفاق کی فیکٹری ہے۔ یہ گانے بجانے، یہ آلات میوزک، یہ ساری چیزیں جو آپ نے شاید فرمایا روایتوں کے اندر کہ سمجھو کہ اس قدر یہ نفاق دلوں میں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ نفاق نہیں بلکہ سمجھو نفاق کیا کارخانہ ہے۔ ہر گھر میں ایک کارخانے نہیں بلکہ ہر بیڈ روم میں کارخانہ، اور پھر کیا کہتے ہیں مجلس اور ہال کا الگ۔ جب اتنے نفاق کے کارخانے ہمارے گھروں میں رہے اور ہمارے معصوم بچے ان میں ملوث رہے تو کیا توقع کی جاتی آگے چل کر کے ان کا دل نفاق سے، نفاق کا کارخانہ اس کو قرار دیا گیا۔ اسی لیے غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے ہم کو دو چیزوں کو مٹا دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ایک تو بت پرستی اور دوسرے گانے بجانے کے آلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات کو بت کے ساتھ ملایا اور فرمایا اللہ نے ہم کو ان دونوں کو مٹا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم اپنے بچے یا ہمارے یہ بچے ایک اسلامی ذہن، اسلامی فکر کیسے رکھیں گے کہ ہم اور آپ جاتے ہیں ایک ٹیلی فون بھی دلائیں گے تو وہ جس میں زیادہ سے زیادہ میوزک ہو، گڑیا بھی بچوں کو وہ دلائی جائے جو ناچنے والی ہو اور گانا سنانے والی ہو۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو جو برباد کرنا شروع کیا، یہ بچوں کے دلوں میں جب اس قسم کا گانا میوزک نفاق پیدا کر دے گا تو آگے ہم کیا ان سے توقع کرتے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے علمبردار بنیں گے، یہ کتاب سنت کے محافظ بنیں گے؟ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جا رہی ہے۔ اسی لیے ہر قسم کے حرام چیزوں سے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ نمبر 2 میرے بھائی، یہ بچے، ان کا یہ وقت جو ہے ابھی یہ بہت ہی بہترین وقت ہے کسی چیز کے یاد کرنے کا، کسی چیز کے سن لینے کا اور کسی چیز کے محفوظ کرنے کا۔ یہ وقت جو ہے، یہ وقت چلا جانے کے بعد اتنا بہترین اور کوئی دوسرا وقت نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کتنی پیاری بات کہتے ہیں، جن کو اپنے اولاد اور وہ مسلمانوں کے قوم ملت کے اولاد کی فکر تھی، کہتے کہ اے لوگوں، اپنے ان بچوں کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دو، ان بچوں کی فکر کرو، ان بچوں کو اچھا ماحول مہیا کرو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی اچھی بات کہ دیکھو ان بچوں کو
ابھی اللہ نے ان کے ذہن کو اتنا تیز، دل و دماغ اتنا صحیح ہے کہ بچپنے میں کسی چیز کو یاد کرا دینا، کسی چیز کو دیکھ لینا، کسی چیز کو پڑھا دینا، کالنقش فی الحجر، کالنقش فی الحجر، کسی پتھر پر جیسے کوئی چیز لکھ دی جائے، صدیاں گزر جاتی ہے لیکن پتھر پر لکھی ہوئی چیز کبھی مٹتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بچپنے میں بچوں کو کوئی چیز یاد کرا دینا، بتانا، ایسا ہی ہے ان کے دل میں، ایسا ہی نقش ہو جاتا ہے جس طرح سے پتھر کوئی چیز لکھ دینے کے بعد بالکل پکی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ وقت ضائع ہو گیا ہمارے بچوں کا، بڑے ہو جانے کے بعد، اگر بڑے ہو جانے کے بعد کسی کو کوئی چیز بتاؤ گے، یاد کراؤ گے، تو کہتے ہیں اس کی مثال کالنقش علی الماء، جیسے پانی پر آپ لکیر مارتے جائیں، پیچھے سے پانی لکیر مٹتی جاتی ہے، ایسے ہی بڑے ہو جانے کے بعد کوئی چیز بتاتے جاؤ، آخر پوچھو کیا کہا، سب گائے، سب گائے۔ اور اس کی مثال یہ بتائیں، سنائے آپ کو، مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ نبی رات سے آپ تجربہ کریں، نبی علیہ السلام میرے ساتھ میں لوگوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے، وہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے، وہ 30 آیتیں ہیں۔ ایک آدمی مر گیا قبر میں، وہ سورت عذاب قبر آنے لگا تو اللہ تعالیٰ سے برابر وہ سورت جھگڑتی رہی، بحث کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک چل بھائی، تیرے پڑھنے والے سے میں نے عذاب قبر کو واپس لے لیا۔ اللہ سن لو، 30 آیتیں ہیں، وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ ان بچوں کو کل سے یاد کرائیں اور والد صاحب خود بھی یاد کرنے لگے، ان بچوں کو یاد کرائیں اور ماں جی بھی یاد کرنے لگے۔ یہ بچہ یاد کر لے گا اور ماں باپ جو پڑھیں گے سو آیتیں یاد کریں گے، دوسرے دن کھولیں گے تو پتا چلا پھر اسی کو یاد کر لیں گے۔ کیوں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بچوں کی قدر کر لو، ان کے ماحول کو آسان کر اچھا کرو، اس عمر میں کسی چیز کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، کالنقش فی الحجر، ویسے ہی جیسے پتھر پر لکیر ماری جائے، اور بڑے ہو جانے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے پانی پر لکیر کھینچی جائے۔ اس لیے اس عمر کو بچوں کو چاہیے کہ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے شاگرد جو ہیں اکرمہ ہے، نام کیا ہے یاد رکھنا، کیا ہے نام بیٹے؟ اکرمہ۔ یہ بڑے بدماش تھے، بڑے بھاگتے تھے، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے نہیں بچہ بڑا ہونہار ہے، اس کو ایسے کیوں ضائع کرنے، سوچتے تھے کہ بچے کو ہم قرآن و حدیث پڑھائیں، اس کو عالم بنائیں، اور بچہ جو ہے وہ بھاگتا تھا، ایک پتھر لیا اور پتھر کے اندر ایک سوراخ کیا، اس میں ایک رسی دیا زنجیر لوہے کی اور باندھ دیا حضرت اکرمہ کو، اور اب حدیث پڑھاتے 24 گھنٹے ان کو بنا رکھتے، کہیں جانا ہے تو اپنے نگرانی میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کو کہتے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن جب ہمیں علم حاصل ہوگا دنیا میں ہمیں عزت ملی، معلوم پڑا کہ عبداللہ بن عباس نے میرے ساتھ جو یہ کام کیا، زندگی میں اتنا بڑا احسان انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں کیا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہم ضائع کر دیتے اپنی اولاد کو، اس کی فکر کریں۔ اسی طرح سے سب سے بڑا عمل ہمارے بچوں کا مستقبل اگر آپ روشن بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے دنیا میں اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو بہت ہی ضروری ہے کہ بھائی اپنے بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، تاکہ بڑے خوش ہو کر کے ان کو کیا دے دے بھائی، کہتے نہیں معلوم پڑتا ہے کسی بزرگ کی دعا ان کو لگ گئی ہے، ارے کسی بزرگ کسی مسلمان کی دعا مل گئی، انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ اپنے بڑے اپنے بزرگ کا ادب، احترام، ان کی عزت، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ اولاد کے اندر پیدا کریں۔ کسی بھی مومن نے دعا دے دی، اگر دعا قبول ہو گئی تو بغیر کسی محنت کے آپ کے بچے کا روشن مستقبل روشن ہو گیا۔
اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہے. نبی علیہ السلام ایک دن نماز عشاء پڑھائے. نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انہوں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے، بس سمجھیں کہ بیٹے کی عمر کیا 8 سال سمجھ لیے، یہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا بچہ، اس عمر کا بچہ. ایک دن نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ یہی شوق ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کر دی. شوق یہ پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام باہر جو کرتے ہیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں تو آپ کی ابتدا کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں گھر میں کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اگر کاش ہم کو گھر کی عبادتوں کو پتہ چل جاتا تو ہم لوگ ان کو بھی اپنا لیتے. بڑا نیک جذبہ پیدا ہوا. لیکن گھر میں آپ کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بیٹے عبداللہ آج ایسا پڑھ کر کہ گھر میں تم سونے کے لیے نانا اپنی خالہ کے یہاں چلے جانا. چونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں نبی علیہ السلام کی باری تھی اور حضرت عبداللہ سگے بھانجے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. تو کہنے لگے چچا بیٹے آج اللہ رسول خالہ جان کے ہاں تمہاری خالہ کے ہاں سوئیں گے، تم چلے جاؤ آج گھر میں نہ آنا. نبی علیہ السلام کا اللہ اکبر، بچے کے دیکھو باپ کی فرما بری اور بڑے کا احترام. دیکھیے آج گھر میں آنا نہیں، خالہ کے یہاں جا کے لیٹ جانا اللہ رسول صاحب، لیکن خبردار سونا نہیں. اللہ اکبر. ہمارا بچہ کیا کہ نہیں ممی اس سے اتنی دیر تک ہم جگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سوچو 8 سالہ بچہ باپ کا فرما تھا، ماحول انہوں نے مہیا کیا. بیٹے خبردار عبداللہ سونا نہیں. والد صاحب کیوں کیا بات ہے؟ بیٹے رات بھر جگتے رہنا اور دیکھنا کہ اللہ رسول کیا کیا عبادت کرتے ہیں، اس کو یاد رکھنا، صبح ہم کو بتانا تاکہ وہ ہم بھی عبادت کر لیں. چلو بھائی 8 سال سے کم عمر بچے کی مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے نماز عشاء ادا کرائی. سارے لوگ ملاقات کر کے جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا رہ گیا ہے مسجد میں. آپ نے کون؟ میں عبداللہ ہوں. کیا بات ہے گھر نہیں جانا ہے؟ نہیں آج میں آپ کے ساتھ خالہ جان کے ہاں سوؤں گا. اللہ اکبر. آپ چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اجازت مل گئی. نبی علیہ السلام لیے اور ہمیں اپنے گھر لے کر کے آئے. خالہ جان نے بستر لگایا، ایک ہی پورے گھر میں تکیہ تھا. اللہ اکبر. تکیہ صرف ایک. نبی نے بستر لگایا، نبی علیہ السلام کی سارے اپنا سر مبارک رکھ لیے، ادھر خالہ جان رکھ لیا اور دوسری ساری سے تھوڑی سی جگہ تھی. مجھ کو خالہ نے کہا بیٹے عبداللہ تم ادھر سے لیٹ کر کے یہاں سر رکھ لو. اللہ اکبر. ایک تکیے پر 3 آدمی سو گئے. کہتے ہیں میں اب یہ نہیں ظاہر کرتا کہ میں سو رہا ہوں، میں جگ رہا ہوں، بالکل میں آنکھ بند کر لیا. کیوں؟ والد نے کہا ہے کہ بیٹے سونا نہیں. دیکھو ماں باپ کی فرما برداری. بیٹے سونا نہیں، بس دیکھنا کہ اللہ رسول کیا کیا عمل کرتے ہیں. کہتے میرا لیٹ گیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دیر خالہ جان سے بات کیے، پھر میں سب سن رہا ہوں، سب سنتا ہوں، حدیثیں سب یاد کر رہا ہوں. کیوں؟ کیا کہا اور کیا عمل کیا سب اللہ کے رسول. اب والد صاحب کو صبح بتانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما بردار سمجھدار اولاد ہمیں عطا کر دے بھائی آپ کو. اور نکلے. کہتے ہیں بہت ایک رات کا ایک حصہ گزر گیا تو آپ اٹھے. آج فرمایا یا میمونہ تو قد نام الغلیم. میمونہ یہ بچہ تو سو گیا. کہتے ہیں خالہ سے خالو بتا رہے سو گیا اور میں سن رہا ہوں کہ خالہ اور خالو کیا بات کر رہے ہیں. کہتے یا میمونہ تو میمونہ قد نام الغلیم. یہ بچہ تو چھوٹا سا ہے سو گیا اور میں سب سن رہا ہوں. اللہ اکبر. میں سب سن رہا ہوں. نبی علیہ السلام نکلے اور میں ایسے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا کہ پتا نہ چلے کہ آپ کیا. میں دیکھ رہا ہوں. آپ باہر نکلے، اپنے گجرے سے صحن میں گئے،
آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ آیات پڑھی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وضو کیا. وضو کیسے کیا؟ وہ پانی کا مشک لٹکا ہوا تھا, وہ بندھن آپ نے ڈھیلا کر دیا, وضو کر لیا اور بندھن باندھ دیا اور نماز آپ پڑھنے لگے. جب آپ نماز پڑھنا شروع کرے تو میں سمجھا کہ اب شاید نماز شروع کر دیا تو یہی آخری عبادت ہے. کہتے میں بھی دوڑا, وضو کیا اور آ کر کے میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک آدمی اگر امام کے ساتھ پڑھے تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے, میں بائیں ہی طرف کھڑا ہو گیا. غلطی ہم سے ہوئی, لیکن نبی علیہ السلام نماز ہی میں ہمارا کان پکڑے اور گھسیٹ کر کے دائیں طرف لے کر کے آئے. ذرا اچھی طرح سے سننا, باپ کی فرما برداری, باپ کی باتوں کو سننا, ماں کی اطاعت اور اپنے سے بڑوں کے اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں بزرگوں کا احترام, یہ کتنا کارآمد بچوں کے لیے ثابت ہوتا ہے. کہتے ہیں جب کھڑا ہو گیا تو میں بالکل مل کے کھڑے ہونے برابر کھڑے ہونے کے بجائے اللہ کے ادھر کھڑے تو میں ذرا پیچھے ہٹا. آپ نے پھر کھینچا کہ بازو میں کھڑا ہو جائے, پھر میں چھوڑ دیا تو پیچھے چلا گیا, پھر میں اللہ سے کھینچی. بار بار آپ ہم کو کھینچ کر کے اپنے برابر کھڑے کرتے, میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا. اس قدر آپ تنگ آ گئے کہ ہم کو چھوڑ دیا آپ نے کہ اب تیری مرضی, جہاں کھڑا ہو تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ. بہرحال اس طرح سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز مکمل کی. سلام پھیرنے کے بعد کہا یا عبداللہ, اللہ یا عبداللہ, یا عبداللہ مالکا, تجھے کیا ہے کہ میں بار بار تجھ کو اپنے برابر کھڑا کرتا تھا تم پیچھے ہٹ جاتا تھا. یا رسول اللہ, عبداللہ کی حیثیت کیا کہ آپ کے بازو میں کھڑا ہو, یعنی آپ کا ادب, آپ کا مقام و مرتبہ اتنا ہمارے دلوں میں سمایا کہ عبداللہ کی حیثیت کیسے کہ آپ کے بازو میں کھڑا ہو جائے. آپ ان کے اس ادب اور احترام کو سن کر کے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی. چلے یہاں ایک بات ہو گئی. پھر رات جب گزر گئی, جب رات گزر گئی, اللہ اکبر, اب ذرا دیکھیں. پھر آپ دوبارہ اٹھے, فجر سے پہلے پہلے آپ چلے گئے حمام. حمام جاتے ہیں نا کہ نہیں جاتے؟ ہاں بھائی, بڑی زبانیں بدل گئی ہیں, بہت زمانہ بدل گیا ہے بھائی. اب جب تک وہ سفید چمڑی والوں کی زبان نہ استعمال کی جائے بھائیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. چلے گئے لاکسل حمام میں. پرانے زمانے میں پائپ لائن تو وہاں بچھی نہیں دیتی تھی, لوٹا میں پانی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر رکھ دیتی تھی. کہتی ہیں کہ اس دن میں پانی نہیں رکھا, نبی علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ حمام کے باہر پانی رکھا ہوا ہے, لوٹے میں بھر کر کے یہ پانی رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کس نے یہ رکھا یہ پانی؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی یہ میرا بھانجا ہے, اس نے آپ کی خدمت کی, آپ نے بغیر کہے ہوئے پانی لا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. ایک تو کھڑے ہونے میں ادب اور دوسرے اپنے بڑوں کی خدمت. آپ گئے حمام میں, باہر نکلے پانی رکھا ہوا, پوچھا کس نے رکھا؟ یہ ہمارے بھانجے عبداللہ نے رکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام کا دل ایسا خوش ہوا عبداللہ سے. وہ تو گئے تھے باپ کے لیے معلومات لانے کے لیے, اور باپ سے زیادہ قسمت ان کی چمک اٹھی. اور یہ سب باپ کی خدمت کی فرما برداری, ماں کی اطاعت اور بڑوں کے عزت اور احترام کا معاملہ تھا. آپ کا دل خوش ہوا. آپ نے دعا کر دی, اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو جس نے ہمارا ادب, یہ احترام اور اتنی عقل مندی, اپنے بڑوں کی خدمت, اپنے ماں باپ کی فرما برداری, اور پانی جس نے استنجا کرنے کے لیے باہر میرے لیے رکھ دیا, اے اللہ اس کو ہم کچھ نہیں دیتے, بس دو چیزیں دعا کرتے ہیں کہ یہ بچے کو عطا کر دے.
کیا تھی؟ اللہم علمہ التاویل. نمبر 1، اے اللہ پہلی چیز یہ کہ اپنے کتاب کا مفسر اس کو بنا دے. میرے رشتے دار یہ عبداللہ جس نے خدمت کی ہے، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کی تفسیر کا مفسر بنا دے، اس کو ترجمان القرآن بنا دے، اس کو سب سے بڑا قرآن کا عالم بنا دے. اور نمبر 2، وفقہہ فی الدین، جو دین ہم کو تو نے لے کے بھیجا ہے اللہ اس دین کی سمجھ سے عطا کر دے. یہ نبی علیہ السلام کے دل کی نکلی ہوئی دعا تھی. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایسی دعا آپ نے دیا کہ پورے صحابہ کرام میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ نے اس 8 سالہ بچے عبداللہ بن عباس کو بنا دیا. اسی لیے آج تک ان سے بڑا مفسر کوئی نہ گزرا. ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تفسیر کرنے لگے. ان کی تفسیر کا، ان کے علم کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ انہوں نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا اور کچھ یہودیوں نے سن لیا ان کے درس کو. یہودی انگشت بدندہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ عبداللہ، یہ نوجوان بچہ جو قرآن کی اس طرح سے تفسیر بیان کر رہا ہے، اگر اس کی تفسیر اہل روم سن لے تو پورا روم مسلمان ہو جائے. لیکن غنیمت ہے کہ ابھی روم تک یہ بچہ پہنچا نہیں ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. تو میرے بھائی اپنے بڑوں کا احترام اور بزرگوں کی دعا اگر لینا ہے تو بڑوں کا ادب کرنا پڑے گا، بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بات آ گئی تو اور بیان کر دو کہ بڑوں کا کتنا احترام ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ آ رہے تھے سامنے سے، ادھر سے 2 آدمی، ایک جوان اور ایک ذرا معمر، یہ دونوں برابر ایسے چل رہے ہیں، برابر ایسے چل رہے ہیں. سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نوجوان نے سلام کیا. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، کہا بھائی آپ دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے میں بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے. کہا یار کتنے افسوس کی بات ہے، یہ باپ تھے تمہارے والد ہیں تو چلتے ہو تو دوست کی طرح باپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہو. یاد رکھو نہ تو باپ کے آگے چلو نہ باپ کے ساتھ ساتھ چلو. اگر چلنا ہے تو ادب کرتے ہوئے باپ کے پیچھے پیچھے چلو. اس قدر بڑوں کا ادب اور احترام اسلام نے رکھا ہے. نمبر 2، اس کے بعد نمبر 3، اساتذہ کا بھائی، جس سے آپ پڑھتے ہیں، جس سے بچے پڑھتے ہیں، جس سے بچے سیکھتے ہیں. بچے اگر اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. اور ماں باپ بچے کا بھی احترام کریں. کہ استاد نے ڈنڈا مار دیا ہے تب تو بچہ روتا ہوا آئے گا، ہو سکتا ہے باپ کے پاس آئے تو گالیاں بھی دے، والد صاحب اب فلاں جگہ ملا تو اس کی ایسی کی تو ایسی کر دوں گا. باپ نے کہا چلو چلو میں دیکھتا ہوں کیوں مارا اس نے. باپ بیٹے کو لے کے آئے، استاد کو 2-4 گالیاں اور دے کر کے بچے کی زندگی تو برابر برباد کر کے چلی گئی. یہی ہو رہا ہے یار. آج 25 سال کب چلے جائے، ایک انسان اگر گاؤں کے بچوں کو پڑھایا ہے تو استاد پورے گاؤں والے جس قدر اس ایک مدرس کا احترام کرتے تھے، آج شاید انسان اپنے ماں باپ کا بھی احترام ایسا نہ کرتا. پورے گاؤں والوں کا استاد، اور اس کو استاد اور اس کی بوڑھی عورت ہو تو جب تک قبر میں نہ چلی جائے پورے گاؤں کے لوگ اس کو استادی ماں کہہ کے عزت کیا کرتے. دکھ میں درد میں یاد کرنے والے ہوتے تھے. کیوں میرے بھائی اس زمانے میں اساتذہ کا احترام. تو اپنے ماں باپ کو، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو برابر والدین کے متعلق تاکید کرتے رہیں تاکہ وہ بچے کبھی استاد کی شکایت کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہاں میں ہاں ملا کر کے ان کے حوصلے کو اور بلند کر دیں. نہیں، اولاد
استاد کا ادب، استاد کا احترام بچے کریں گے، آپ حضرات جانتے ہیں روحانی باپ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ استاد کا۔ استاد دعائیں دے گا، اولاد کا روشن مستقبل ہوگا، ان کے حالات اچھے ہوں گے، دنیا میں وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اس اساتذہ کا، اپنے سے پڑھنے والوں کا احترام نہ کیا اولاد نے، تو بہت ہی ممکن ہے کہ ترقی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق عالمنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہم میں سے ہمارے علماء کا مقام و مرتبہ نہ پہچانے، ان کا ادب و احترام نہ کرے۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، پرانے زمانے میں کس قدر اساتذہ کا احترام۔ ہارون رشید دنیا سب سے بڑا بادشاہ، اللہ اکبر، اس کے 2 بیٹے تھے، نام بتا سکتا ہے کوئی؟ امین اور مامون۔ امین اور مامون یہ 2 بچے ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو عالم آتے تھے ان کے پاس، نحو کے، عربی زبان کے، عربی لغت کے استاد آتے تھے، امین اور مامون دونوں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن استاد نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں استنجا کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، استنجا کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے استاد اٹھا، امین اور مامون دونوں اتنی تیزی سے دوڑے کہ استاد کی جوتیاں ہم سیدھی کریں۔ آگے گئے تو ایک نے دوسرے کو دھکا دیا، وہ آگے بڑھ گیا، دوسرا جھکا، ایک جوتی سیدھی کر رہا تھا، اتنے میں دوسرا بھائی اٹھا، اس نے دوسری جوتی سیدھی کر دی۔ استاد کے جوتیاں سے، اور دونوں خلیفے کے شہزادے ہیں، ایک امین اور ایک مامون۔ استاد کا ادب و احترام یہ دنیا میں ترقی اور مزید علوم میں خیر و برکت کا سب سے بڑا سبب بنا کرتا۔ امین اور مامون نے ایک ایک جوتیاں اٹھائی، سیدھی کی، اور استاد جب آیا تو اس کے پیر کے سامنے رکھ دی۔ کچھ لوگ رہتے ہیں ذرا سا نگرانی کرنے والے، بھائی ایک زمانے میں تو کیمرہ فلم رہتا، وہ کیمرے انسان کے ہوتے تھے، وہ کھڑا دیکھ رہا تھا کوئی حاسد، اس نے کہا کہ اچھا یہ خلیفہ کے بیٹے آج تک اپنے باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کیے، اور یہ استاد اپنی جوتیاں سیدھی کرا رہا ہے۔ اس کو ایک موقع مل گیا، حاسد کو صبح گیا، خلیفہ سے کہا، امیر المومنین، کہا کیا بات ہے؟ کہا امین اور مامون آپ کے دونوں شہزادوں نے آج تک کبھی آپ کی جوتیاں سیدھی کی؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا گھر میں بیٹے کبھی دونوں نے اپنے ماں کی جوتیاں سیدھی کی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو استاد رکھا ہے وہ تو امین اور مامون سے اپنی جوتیاں سیدھی کرا رہا ہے۔ ہارون رشید کو غصہ تو آیا، چونکہ حاسد نے غلط بیانی سے کام لیا، لیکن دوسرے دن جب دربار جمع تو اس نے بلایا فرا کو اور کہا وہ ٹیوشن پڑھانے والا جو ہمارے بچوں کو مولوی آتا اس کو بلا لاؤ۔ اور حاسد جو ہے تماشا دیکھ رہا تھا، اب آج سے ان کا ٹیوشن ختم اور شاہی دربار میں آمد و رفت ان کی آج سے روک دی گئی۔ کانپتے ہی فرا برائے پوری شاہی، حضرت آج امین و مامون کو نہ پڑھائے، خلیفہ بلا رہے، خلیفۃ المسلمین بلا رہے ہیں، دربار میں حاضر ہوئے بھائی کانپتے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم امین اور مامون سے اپنی جوتیاں سیدھی کراتے، یہی تم تعلیم ان کے دے رہے ہو؟ کہا امیر المومنین اللہ میں نے ان کو کوئی تعلیم نہیں دی۔ کہا پھر؟ کہا وہ دونوں اپنے سے جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑے۔ کہا واللہ میں نے کبھی نہیں کہا شے آپ کے دونوں بیٹے امین اور مامون سے کہ میری جوتیاں سیدھی کریں، وہ دونوں خود میری جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑے تھے۔ ٹھیک ہے، بلایا امین اور مامون کو، ان کی جوتیاں تم خود سے سیدھی کیے کہ انہوں نے سیدھی کروایا؟ کہا نعوذ باللہ، انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میری جوتی سیدھی کرو، یہ استاد ہیں، ان سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تم پڑھو، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہم دونوں، ایک نے دھکے دیا ہم آگے بڑھ گئے، لیکن الحمدللہ دوسری جوتی ہمارے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ وہ حاسد جس نے یہ چغل خوری کی تھی وہ تو سوچ رہا تھا کہ اب جلاد حکم ہوگا کہ گردن مار دو،
کہا اچھا بیٹھو. امین بھی بیٹھا, معمول بھی بیٹھا اور استاد بھی بیٹھا. اللہ اکبر. آج کوئی باپ شاید اپنے بچوں کے استاد کے ادب کرنے پر یہ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. بیٹھایا, معلوم تھا کہ استاد کا ادب, استاد کی محبت, استاد کا ادب اگر بچہ کرے گا مدرسے میں, گھر میں, تبھی بچہ آگے ترقی کرے گا. فوری طور پر تینوں کو بیٹھایا اور خزانچی کو بلایا. کہا اس وقت جاؤ 20,000 لے کر کے آؤ. کتنے ہو گئے؟ 60,000 دینار. اللہ اکبر. 60,000 دینار لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. 20,000 مامون کو دیا, 20,000 امین کو دیا اور 20,000 استاد کو دیا. پھر درباریوں کو اکٹھا کیا اور امیر اور مامون کو مخاطب کیا. کہا دیکھو یاد رکھو, ہم نے یہ انعام 20,000 تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم نے استاد کا ادب کیا, تم نے اپنے استاد کا احترام اور ادب کیا ہے, تم نے اپنے استاد کی عزت افزائی کے لیے جوتیاں سیدھی کی. استاد کی جوتی سیدھی کرنے کے انعام میں 20,000 دینار تم دونوں کو دیا جاتا. پھر فرا کو بلایا, استاد کو آگے آیا, کہا کہ تمہیں 20,000 اس لیے دے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے بچوں کو تعلیم دیا کہ جس میں استاد کے احترام کو سمجھ سکے, اس لیے 20,000 تم کو انعام اور 20,000 دونوں شہزادوں کو. اللہ اکبر. یہ تھا ایک ہی حوصلہ افزائی اور یہ مقام و مرتبہ تھا میرے بھائی اور اساتذہ کے ادب اور احترام کا. اللہ تعالیٰ پھر یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. اسی طرح سے میرے بھائی ایک بہت بڑی چیز ہے والدین. یہ ہمارے بچے یاد رکھیں, بچیاں یاد رکھیں اور ہمارے بھائی اور بہن بھی یاد رکھیں. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں, اپنے بچوں کو یہ بتائیں والدین کے آداب اور احترام. حدیث اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. ان میں ایک سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں. والدین جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اولاد کے حق میں اولاد والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ اکبر. علامہ اقبال کی جب ماں بنی ہے تو انہوں نے جو اشعار پڑھے دوسرے کی میں نہیں تھی. اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. یاد ہے کسی کو؟ خاک غربت پر تیرے فریاد لے کر آؤں گا. اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ایک ہی تو ماں تھی بیچاری جو رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر کے اقبال کے حق میں دعا مانگتی تھی. اب ماں بھی قبر میں چلی گئی, دنیا میں اقبال کو دعاؤں میں یاد کرنے والا کون باقی. میرے بھائی جب جس کے ماں باپ ہیں ان سے پوچھو کہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگا کر. اس لیے اگر بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں اور ماں باپ کے اطاعت گزار ہوں, ماں باپ کا دل خوش رکھیں, اس موقع پر دعا جو دے دیتے ہیں وہ اولاد کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہوا. آج اپنے واقعہ بتاؤں, یہاں اس وقت دبئی میں الیکٹرانک کے جو کاروباری لوگ ہیں ان میں جو بڑے لوگ سے انہوں نے اپنا واقعہ بتایا اور بڑے خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ شیخ صاحب بات اصل یہ ہے, ہم جب انڈیا سے آئے تھے تو ہمیں دبئی میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم مکان کرائے پر لیتے تو گھر میں سوتے یا کہیں بستر پر سوتے. کہتے ہیں ایک اینٹ مل جاتی تھی تو یہ دیرا کے اندر کہیں بھی روڈ پر جہاں مزدور لیٹتے ہیں وہیں میں اسی اینٹ کو رکھ کر کے تکیہ بنا کے سو جاتا تھا. پھر صبح بازار میں اللہ. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیوں
سے جھگڑا ہوا، بھائیوں نے سب کچھ لے لیا، لیکن ماں نے کہا بیٹے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، ان ظالموں کو دے دے تو۔ کہتے ہیں آج تک جو ہمیں دبئی اور امارات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ صرف میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے یہ۔ میرے بھائی اسی لیے بچوں کو چاہیے کوشش کریں کہ ہمیشہ ماں باپ کے دلوں کو خوش رکھیں اور ماں باپ کی باتیں سنیں، ماں باپ کے فرما بردار رہیں۔ ماں باپ جو دعائیں دے دیں گے کبھی وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ اور بھائی ماں باپ اللہ اکبر، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں کی بات، والد جو نصیحت کر دے اس کو ایسی گانٹھ مار لو کہ کبھی اس کے خلاف سوچنے کی بھی ضرورت نہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام، مرتبہ، عزت، احترام سب کچھ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ مقام و مرتبہ ملا کب ان کو میرے بھائی؟ صرف ماں کی فرما برداری۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے؟ نہیں؟ الحمدللہ۔ دوست کا نام دوست نہ سننا، عبد القادر کا نام سن لینا۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا میں نام ان کا روشن، نیک صالح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، لیکن یہ مقام و مرتبہ جو ان کو نصیب ہوا ہے صرف ماں کی فرما برداری۔ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے علم حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف، بغداد کی طرف جانا ہے، اور بغداد سے مصر کی طرف جانا ہے۔ کہا بیٹے تم کیسے اکیلے جاؤ گے، چھوٹے سے ہو، ابھی کمسن ہو، ابھی تم جوانی کو بھی نہیں پہنچے، بیٹے علم حاصل کرنے کے لیے کیسے جاؤ گے، کس کے ساتھ میں بھیجوں؟ باپ تیرا ہوتا تو میں کہتی پہنچا دیتا، تیرا کوئی بھائی ہوتا تو اس کو میں بھیج دیتی، بیٹے کیسے میں تم کو جانے دوں؟ لے رہو، اگر کوئی تجارتی قافلہ جانے لگے گا تو ان سے بات کر کے ان کے ساتھ میں تمہیں بھیج دوں گی، وہ اپنی تجارت کریں گے اور تمہیں کسی عالم کے پاس پہنچا دیں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ برابر انتظار کرتے رہے، پتا چلا کہ تجارتی قافلہ اب جانا چاہتا ہے۔ فوری طور پر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں بلائی، کہا بیٹے یہ میں تمہیں کھانا پکا کے دے دیتی ہوں، اتنا سوکھا سٹو دے دیتی ہوں، یہ قافلہ جا رہا ہے، ان کے ساتھ تم چلے جاؤ، یہ لوگ وہاں جا کر کے تجارت اور کاروبار کریں گے اور تم جا کر کے اپنا علم حاصل کرنا، جو عالم ملے اس کے ساتھ ہو جانا۔ ٹھیک ہے بھائی، بھیج دیا۔ اور ان کا جو کپڑا تھا، یہ بچے ہیں پیسہ پاکٹ میں رکھیں گے گرا دیں گے، تو 40 دینار تھے بیچاری کے بعد اس نے اندر رکھ کر کے سل دیا اور کہا بیٹے یہ سب ختم ہو جائے تو وہاں اس کے بعد جا کر کے اس کو کھولنا۔ جانے لگے تو چند نصیحتیں کی، بیٹے کسی سے لڑنا نہیں، بیٹے چوری نہ کرنا، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، چند نصیحتیں کر دی کہ بیٹے کبھی گالی نہیں دینا، کبھی کسی سے لڑنا نہیں، چوری نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، اور بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ نصیحتیں کر دی۔ ہاں میاں ماں کی بات ماننا، ساری بدماشی بھی دور ہو جائے گی، نیک بھی بن جاؤ گی انشاءاللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی نکلے، راستے میں جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں کا علاقہ تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، خوب پٹائی کی سبوں کی، جتنے تاجر تھے مارے، سارا مال چھینے، اور مسکین بچہ یہ تو لڑکا ہے چھوڑو اس کو لے چلیں گے، غلام بنا لیں گے، فرصت اس کے پاس کیا ہوگا، اس کا مال بھی انہیں لوگوں کے پاس ہوگا۔ سب کو لوٹ مار کر کے فارغ ہوئے تو ایک ڈاکو پہنچا، او بچے بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہمارے پاس بھی ہے۔ جھوٹ نہیں بولے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کتنا؟ کہا 40 دینار۔ کہا ہے کہ میرے پاس ہے۔ ابھی تک ادھر ہاتھ مارا کہیں نہ ملا، سامان کھولا کہیں نہ ملا، کھانے کا توشہ کھولا کہیں نہ ملا، بیٹے کہاں ہے؟ میری ماں نے یہاں رکھ دیا ہے، نکالو۔ بہرحال ان کا بھی 40 دینار لے لیا، 40 دینار گیا۔ اب چونکہ ڈاکوؤں، سارے ڈاکوؤں کا
کام یہ تھا کہ ڈکیتی کرنے کے بعد دادا جو ہوتا ہے نا، شرم بھی نہیں آتی اتنا اچھا لفظ باپ کے باپ کو جو بہترین نام تھا دادا دے دیا ڈاکو بدماشوں کو، اور جو محلے کا سب سے بڑا بدماش لٹیرا ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ اس کو دہشت گرد کوئی نہیں کہتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسا دادا ہوا کہ باپ کا بھی دادا بنا ہو، دادا کی بھی دادا۔ یہ میرے بھائی اچھے الفاظ کو گندے لوگوں کے لیے استعمال نہ کرو۔ سارے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، لوٹا ہوا مال ڈاکو سردار کے پاس پیش کیے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور صاحب یہ 40 دینار یہ بچے کا ہے۔ کہا کون بچہ؟ کہا وہ جو کنارے کھڑا تھا اس کے پاس بھی تھا؟ کہا کہ ہاں اس نے خود کہا، اس نے خود کہا، کہا کیا؟ کہا بلاؤ اس کو۔ کیا نام ہے تیرا؟ عبد القادر نام۔ کس کا بیٹا؟ فلاں کا۔ باپ کیا کام کرتا ہے؟ باپ مر گیا ہے۔ کہاں تو جا رہا ہے؟ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے پاس مال موجود تھا تو جھوٹ ہیلے بہانے کیوں نہیں کیا؟ ہیلے بہانے اس لیے نہیں کیا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں اللہ اکبر، بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں اپنی ماں کی بات مانا کہ میں کیوں ماں کی نافرمانی کروں؟ چلا جائے گا 40 دینار، لیکن ماں کی فرما برداری باقی رہ جائے گی، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اوپر سے نیچے تک وہ ڈاکو دیکھتا ہے۔ اب اس ڈاکو کی ہدایت کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اپنے ڈاکو سے کہتا ہے یار ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی اطاعت نافرمانی نہیں کرتا تو کتنے بدماش ہے کہ اپنے خالق کی نافرمانی کرتے۔ یہ بچہ اپنی ماں کو، ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ نہیں بولا، ڈاکوؤں کو بتا دیا۔ اور ہمارے رب نے کہا شرک نہیں کرنا، ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہمارے رب نے کہا کسی کا مال نہیں لوٹنا، ہم لوٹے ڈاکو بنے ہوئے۔ ہمارے رب نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھے۔ ارے ہم سے تو یہ بچہ بہتر ہے جو اپنے ماں کا نافرمان نہیں ہے، اپنے ماں کی بات کو مانتا ہے، جان چلی جائے لیکن ماں کی بات کو نہیں ٹھکراتا۔ اور ہم تو وہ سمجھ پوچھ رہے ہو رکھ کے بھی ساری زندگی مسافروں کو لوٹنے میں گزارے۔ ایسا کرو ان تمام مسافرین کو بلاؤ، سب کا مال لوٹاؤ اور بچے کا مال بچے کو دو، اور آج ہی ہم لوگ صدق دل سے توبہ کر کے ہم نیک لوگ بن جاتے۔ اللہ اکبر، سارے ڈاکو نے توبہ کر لیا۔ میرے بھائی عرض کرنا یہ تھا کہ ہمیشہ انسان اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ کی بات مانے، ماں باپ کا احترام کرے۔ تو یاد رکھو نہ تو ماں کی دعا کبھی رد ہوتی ہے، اور ناراض ہو کر کے اگر بد دعا دے دی جب بھی اولاد خسرت دنیا آخرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ، بھائی آج بچہ چلا گیا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماں نہیں چاہتی کہ یہ چیز ہمارے گھر میں آئے، باپ نہیں چاہتا کہ یہ چیز غلط ہمارے گھر میں آئے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کریں کیا؟ بچوں نے اتنی ضد کیا کہ مجبور ہو گئی۔ آج ہمارے گھروں میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہو گیا۔ اب اگر یہ بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور کہہ دیں ماں نے کہہ دیا نہیں خریدو، اب نہ خریدو، ماں نے کہہ دیا نہیں کرو، نہ کرو، ماں نے کہا یہ کام کر لو بشرطے کی جائز ہو۔ جائز چیزوں میں جب تک بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ کبھی خسارہ ان کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ماں باپ کا دل خوش رہے گا، دعائیں دیتے رہیں گے، اور دعا جب تک ملتی رہے گی ماں باپ کی، سمجھو بچہ دین دنیا دونوں سے نوازا جائے گا۔ اس طرح سے چند باتیں ہم نے کہی ہیں۔ بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، اساتذہ کا احترام، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری۔ ماں باپ جو کچھ کہیں اس بات کو مان جانے ہی میں اولاد کی بڑی بھلائی اور خیر ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی ترقی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو حرام ناجائز چیزوں سے کوئی ناجائز کوئی
کوئی حرام کوئی غلط چیز ہمارے بچوں کو اپنے اندر مشغول کر کے کہیں ایسا ہو ہمارے بچوں کا دل کالا ہو جائے جیسے گنہگاروں کے گناہ سے حجر اسود اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہتے ہیں یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری سب اولاد ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے, مطیع و فرما بردار بنائے, اسلام کا سپاہی علم بردار بنائے. ماں باپ جو کہتے ہیں ان کے سننے والے اور ان کی آنکھوں کا نور بنائے. یہ ایک اعلان ہے چونکہ یہ چھٹیوں کا سیزن چل رہا ہے, بہت سارے لوگ کچھ جا رہے ہیں کچھ جانے والے ہیں اور جانے والوں میں بھی شامل ہوں. تو اسی لیے انشاءاللہ یہ چونکہ اکثر لوگ پتہ چلا جیسے ان کی ٹیلی فونوں سے کہ وہ جا رہے ہیں, یہ درس جو ہے انشاءاللہ یہاں کا یہ ابھی تقریباً 3-4 ہفتے بند رہے گا. اس کے بعد 26 جولائی کو جو اٹھا رہا ہے 26 جولائی کو جو اٹھا رہا ہے پھر انشاءاللہ یہ اجتماع شروع ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا 4 باکمال عورتیں جو دنیا کے اندر گزری ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ان سے باکمال اور ان سے بڑی عورتیں دنیا میں آج تک نہیں گزری ہیں. ان 4 عورتوں کی سیرت اور ان کی کردار کا تذکرہ ہوگا لیکن 26 جولائی کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.